بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا پہ ایک اچھی خاصی بحث ہے، اور بحث کے ساتھ ساتھ اپنے لیڈر کی شان میں قصیدے اور اس کا شملہ اونچا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جی ہمارے لیڈر نے جو ہے نا 5 گھنٹے میں 5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ہے، اور سب کو اس کی صلاحیتوں کے معترف ہونا چاہیے۔ یقیناً اچھی بات ہے کہ واقعتاً اس نے 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا اور آگے لوگوں کو ڈلیور کیا، لیکن اگر ہم ٹو بی فیئر ہو کر اس کا ذرا باریک بینی سے دیکھیں تو یہ جتنا بھی روپیہ ہے یہ ایک پلیجز ہیں۔ پلیجز کا مطلب ہے اعلانات۔ اگر آپ میں سے کسی نے کبھی سہروزہ وغیرہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگایا ہوا ہے یا کچھ، تو وہ ایک ان کا ہوتا ہے اجتماع، اس میں وہ اپنے ارادے ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی 6 ماہ کا ارادہ کرتا ہے، کوئی 2 سال کا، تو بعض کا تو انہوں نے کرنا نہیں ہوتا، بہت سننے، لیکن وہ ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ارادے کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جو بے شمار اعلانات ہوئے ہیں وہ محض ارادہ تو نہیں ہے؟ ایسا ارادہ تو سب کا ہے، ظاہر ہے۔ جو بھی بندہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اگر بہت سی دولت ہو تو اس میں بے شمار میں دولت اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یہ بھی ایک ارادہ ہے اور یہ بھی ایک پلیجز ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پلیجز ٹرانسلیٹ کتنے ہوتے ہیں ایکچولی روپے میں۔ اگر ٹرانسلیٹ ہوگی تو پھر یہ عوام تک کس طرح یعنی کہ پہنچیں گے، تو یہ دیکھنا ہے اور یہ کارکنان کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی سیاسی جماعت کے جو سربراہ نے جب ٹیلی بوتھ کیا اپنی پارٹی فنڈنگ کی، جس کا کیس بھی چلا فارن فنڈنگ کا، تو اربوں روپے اس میں، میرے پاس ایگزیکٹ اس کی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن اربوں روپیہ اس میں اکٹھا ہوا۔ اب وہ روپیہ کدھر گیا، کدھر لگا؟ تو یہ جو پی ٹی آئی کی ایک لیڈی تھی بڑی، فوزیہ قصوری، اس نے اس پہ کافی تفصیلات کیے ہیں کہ وہ جو روپیہ آتا تھا وہ خود بھی فنڈ ریز کرتی تھی، اس کا کوئی یعنی کہ عطا پتہ نہیں لگا وہ کدھر لگتا تھا۔ ظاہر ہے اربوں خربوں میں روپے تھی۔ ایک جلسہ آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں 2-3 کروڑ روپیہ ایک بڑا جلسہ اگر کریں تو لگ جاتے ہیں، لیکن ڈی جے بٹ کو بھی پیسے نہیں ملے۔ وہ بھی اس نے بھی بعد میں کہا جی کہ میرے جو پیسے بنتے تھے وہ نہیں ہے، لیکن اربوں روپے وہ کدھر گئے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، پیسے یہ ہے کہ وہ پیسے لگ کدھر رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ایک ذیلی ادارہ ہے الخدمت، جس میں جماعت اسلامی کے کارکنان ہی کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی یعنی یہ بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ الگ سے کوئی ادارہ ہے، اس میں ہوتے جماعت اسلامی کے لوگ ہی ہیں۔ اور ان میں سے بھی آج ایک خبر آئی ہے کہ ایک نے اپنی امدادی سرگرمیوں کے دوران جان قربان کر دی، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرمائے۔ تو وہ جب زلزلہ آیا تو سراج الاحق صاحب پہلے گئے، نکلے، جماعت کی قیادت اور لوگوں کے درمیان تھی، وہ اپنے ڈرائنگ روم میں یا اے سی کے اندر یا بڑی گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ عوام کے اندر تھی۔ وہ غریب لوگ ہیں جماعت اسلامی کے، تو ان کے پاس جو بھی روپیہ وغیرہ آیا ہے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے پہلے دن سے ہی لگانا شروع کر دیا ہے، اور وہ پہلے کا بھی ظاہر ہے ان کے فنڈز ہوتے ہیں الخدمت کے، عوام کا ہی پیسہ ہوتا ہے، عوام ہی ڈونیشن کرتی ہے، لیکن وہ عوام تک پہنچتا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب ہوتا ہے۔ کوئی بھی جا کر الخدمت سے اس کے اکاؤنٹس چیک کر سکتا ہے، اس پر سوال اٹھا سکتا ہے، تو ظاہر ہے وہ آڈٹ بھی کراتے ہیں اپنی ہر ایک چیز کا، یعنی کہ ایک ایک پائی پر جو ہے نا کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ دوسری طرف ہم اس جماعت کو دیکھتے ہیں جس کا ٹیلی بوتھ پہ ہے، تو اس کے اپنے کارکنان، بانی کارکنان سب اس پہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بعض لوگ میں سمجھتا ہوں، ایک کل میں نے ایک پروگرام دیکھا، اس میں وہ تجزیہ کار بھی کر رہا ہے جی کہ اونیسٹی، یہ جو لیڈر ہے اس کی اونیسٹی پہ کوئی شک نہیں ہے، تو میں حیران ہوں۔ یہ نہیں، ایک دوسرا صحافی تھا جس کو اس نے یعنی اسٹیج پہ، مبشر لقمان جس کا نام ہے، اسٹیج پہ چڑھ کے اس نے کہا جی کہ مبشر لقمان جو ہے نا یہ سچ بولتا ہے اور سچ کا ساتھی ہے۔ اسی مبشر لقمان نے کہا ہے کہ
میں نے بزدار کی بے شمار کرپشن کے والے سے اس کو انفارم کیا، تو اس نے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب اسی بزدار نے ایک عورت کو، یعنی گوگی اور واٹ ایور جو اس کا نام ہے، وہ ایک گینگ کے طور پر وہ کام کرتا رہا، اور تحفہ طائف جو ہے نا وہ سابقہ فرسٹ لیڈی پہ کو بھی اس کی بھی آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت سے تفضات ہیں۔ تو بہرحال جو ہے نا امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے۔ ہم الخدمت اور جماعت کی تعریف تو سارے کر رہے ہیں ابھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سخت مخالف ہیں، وہ ایک بابا جو سفید بالوں والا بیٹھتا ہے، کیا نام ہے اس کا، تجزیہ کرتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بالکل کوڑے زہر کی طرح لگتے ہیں، لیکن ان کا کام واقعی بے مثال ہے۔ سب کرتے ہیں، لیکن جب ووٹ آتا ہے، جب امانت کو اس کے اہل لوگوں تک پہنچانے کا ہوتا ہے، تو ہم پھر بلے بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تجزیے یعنی نیلے پیلے جھنڈوں کے پیچھے پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا آیت کا مفہوم ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں۔ تو یہ فلڈز، یہ سارا یہ اللیگل تعمیرات جو دریاؤں کے کناروں اور اس کے پانی کو روکا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے زیادہ تباہ کاری ہوئی ہے، تو رشوت اور کارستانی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں۔ اس کا حل یہی ہے کہ امانت دار، دیانتدار اور اہل لوگوں کے ذمے امانتیں سونپی جائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور شخصیات کو بتوں کی طرح پوجتے رہیں گے، اور وہ ایسی شخصیات جو میں کی گردانیں پڑتی رہیں گی، اور ہم بلے بائی کے نعرے لگاتے رہیں گے، تو پھر بھائیو، دوستو، عزیزو، پھر شاید ہم کبھی بھی ترقی نہ کر سکیں۔ ترقی کیا، پستی کی منازل۔ دیکھا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں جو چور چور کی تو آوازیں لگا رہی تھی، لیکن یعنی وہ کون سا ادارہ تھا جس کی یعنی سابق وزیر اعظم پارٹی کے سربراہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے، نام اس کا اتر رہا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے کرپشن میں اور زیادہ ترقی کی، یعنی تنزلی کا اور زیادہ شکار ہوا۔ تو ایسے ہی ہوگا، تنزلی کا شکار ہی ہوگا۔ دجل اور دجال کی چالوں میں، دجال کہتے ہیں جھوٹے کو، یعنی جھوٹ سے جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے میں ماہر ہوگا دجال۔ تو آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، پروپیگنڈا۔ تجزیہ کرنا چاہیے، تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، اور سننا چاہیے، اکراس دا بروڈ سب کو سننا چاہیے، اور پھر ڈیٹے کو چیک کرنا چاہیے کہ ڈیٹا کیا ہے۔ یعنی ایک خط کوئی لہرا دے اور کہے کہ یہ سازش ہے، اور پھر بعد میں وہ رابطے بھی کرے، ٹھیک ہے، اور وہ جارج بش جو مسلمانوں کا قاتل ہے اس کے لیے 2 رکعت نفل بھی پڑھے، تاکہ وہ میرے سسرال کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اسلامی ٹچ دے تقریروں میں، اسلامی ٹچ اس لیے دے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اسلام کو پسند کرتے ہیں، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے۔ عملی طور پر اسلام کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، صرف ایک تسبیح ہو، اور پتہ نہیں یہ تسبیح کہاں سے آئی ہے۔ میں نے اسلامی تاریخ میں نے کبھی کوئی تسبیح کا نہیں سنا، یہ وہ صوفیاء کی ایجاد ہے۔ بہرحال چلے، یہ ایک مذہبی بحث ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ کے اندر تجزیے کی طاقت ہونی چاہیے، سننے اور سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق بہتر فیصلے کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ سب کو اختلاف رائے کا حق ہے، اور اپنی سوچ کو بہرحال اکراس دا بورڈ سننا چاہیے، اور دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔